السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں یا مدہ کا بیان۔ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ یا مدہ کسے کہتے ہیں، یا ساکین کسے کہتے ہیں اور اسے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے میری پچھلی کلاس والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آج کی جو کلاس ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو پہلے جائے وہ ویڈیو دیکھے، اس کے بعد آج کا کلاس جوائن کریں۔ اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے لیسن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ دعا پڑھیں گے، کیونکہ کسی بھی پڑھائی کی شروعات کرے سب سے پہلے دعا پڑھ لیا کرے، کیونکہ وہ جو دعا ہے جو ہم شروعات میں پڑھتے ہیں وہ نافع علم کی دعا ہے۔ وہ دعا کے بعد آپ کوئی بھی پڑھائی کا عمل کریں گے تو اس سے آپ کو نفع ملے گی۔ تو دعا پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز میں آپ بسم اللہ سے شروعات کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ شروعات کریں۔ اور اعوذ باللہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ شیطان کو یہ کرتے ہیں، بھگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شیطان کا اس میں دخل نہ ہو پڑھائی میں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یا ساکن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دیکھ رہے آپ سائن یا نشان، اسے کہتے ہیں اردو میں جزم اور عربی میں سکون۔ تو یہ نشان جس لیٹر کے اوپر آ جائے اسے ساکن بنا دیتی ہے۔ تو یہ نشان اگر یا کے اوپر آ جائے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ یا ساکن ہو گیا۔ اب یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ ہوگی۔ نیچے آ جائے، یہ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو یہاں پر حرف کوئی بھی ہو، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا؟ حمزہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں با ہے، یہاں تا ہے، یہاں سا ہے۔ تو حرف کوئی بھی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حرف کے نیچے جو حرکت ہوگی اسے آپ کو دیکھنا ہے کہ زیر ہے تو یا مدہ کا قاعدہ بن گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں گے یا ساکن اور اس سے پہلے زیر، یہاں بھی یا ساکن اس سے پہلے زیر، تو پورا یا مدہ الف سے یا تک یا مدہ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو آج ہم اس کا اجرا کرنا، ہجے کرنا اور رواں کرنا جو مشق میں دیا گیا ہے وہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو نیچے آ جائیں گے مشق، یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے دینی، یہ تو رواں ہم نے پڑھا، پہلے ہجے کرتے ہیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ کیا ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھے؟ کھینچنے کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کے برابر ہے۔ اب ایک جو مقدار ہے نا جو ہم کھینچ رہے ہیں اس کو آپ نے متعین کر لینا ہے کہ ہاں اتنا ہی مقدار ہے اور اسی مقدار کے برابر ہمیں کھینچنا ہے، تو زیادہ کم بھی نہیں ہوگا اور ایک ذہن نشی ہو جائے گا۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ دینی دینی دینی، بس اتنا ہی کھینچنا ہے۔ ہجے ہم لوگوں نے کر لیا، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ اب اجرا کس طریقے سے کرنا ہے؟ دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دی، دی کا ہو گیا اجرا۔ اب نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دینی۔ یہ کرنا اجرا۔ اجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، تو جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو ایک کا اجرا آپ کاپی میں لکھ لیں، جیسا میں بتا رہی ہوں ویسا لکھ لیں، اس کے بعد آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ خود سے اجرا کریں۔ جب بھی فری وقت ہو اپنی کتاب کھولے نورانی قاعدے کو
اور بیٹھ کر اجرا کریں۔ چلے آگے چلتے ہیں، تو یہاں پر دونوں جگہ یہ جو دینی لفظ ہے دونوں میں ہم نے کھینچا، دی میں بھی نی میں بھی، کیونکہ دونوں جگہ کیا ہے، یا مدہ ہے۔ اب آگے چلے، یہ ہے لفظ فی ہی، کیا ہے، فی ہی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ تو پہلا میں ہمیں یا مدہ کرنا ہے تو کھینچیں گے، اور دوسرا میں کیا ہے، زیر ہے صرف، تو اس کو ہم جلد ادا کریں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، بعض اوقات لوگ پڑھ دیتے ہیں فی ہی، ایسا پڑھ دیتے ہیں، تو ایسا پڑھنے میں انہوں نے کیا غلط کیا کہ ہا کے نیچے جو زیر ہے اسے بھی لمبا کر دیا، جو کہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیوں لمبا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ ہا کے نیچے کیا ہے، زیر کی حرکت ہے، اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا حرکات کا بیان میں کہ زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ جلد ادا کرنی ہے، تو یہاں پر اسے نہیں کھینچیں گے، اگر کھینچ دیا تو غلط ہو جائے گا۔ تو ہم کیا پڑھیں گے، فی ہی، فی ہی، تو غور کریں، فی کو ہم کھینچ رہے ہیں نا، فی کو ہم لمبا کر رہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم یا مدہ کر رہے۔ ہی کو ہم جلد ادا کریں کیونکہ یہاں پر ہم صرف زیر پڑھ رہے، اور زیر کو معروف بھی پڑھنا ہے، معروف کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی پڑھ دے فی ہے تو غلط ہو جائے گا۔ ہے پڑھا جس نے، اس نے مجہول آواز نکالی ہے، تو مجہول آواز سے بچنا ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے، فی ہی، فی ہے غلط ہے، فی ہی یہ صحیح ہے، تو فی ہی پڑھنا ہے۔ تو کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب آپ فی ہی پڑھیں گی؟ پہلا جو یا مدہ ہے اسے لمبا کرنا ہے اور زیر کو جلد ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، زیر کے بارے میں یہ بھی آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ زیر کی آواز مجہول نہ ہونے پائے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے، فی ہے، تو غلط ہے، معروف پڑھیں، مجہول سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجہول پڑھتے تو اس کو درست کرے اور سیکھے، ہے نا، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہم تو کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں نا، تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہی چیزیں تو ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی، دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ جانے والی ہے، تو ان سب چیزوں کو سیکھے۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، فی ہی، فی ہی۔ اب یہ ہا جو ہے نا، ہا ہے، ہا ایسا نہیں نکالنا ہے یہاں پر، ہا زیر ہی، فی ہی، تو یہ سمجھ آ گیا۔ اب چلتے ہیں کہ اس کا اجرا کس طریقے سے کرنا ہے۔ فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فی ہی، ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے فی ہی، فی ہی، فی ہی، فی ہی، سمجھ آ گیا۔ اب چلے، اگر آپ کو یہ بولنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگی، یہ تو لائن صحیح ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہ بھی آپ بول سکتے۔ اگر یہ مشکل ہو رہا ہے ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، اگر یہ مشکل ہو رہا بولنے میں تو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہ بھی درست ہے۔ آگے چلیں گے، ارینی، کیا ہے، ارینی، اس میں غور کریں، حمزہ کو ہم نے جلد پڑھا، را زیر ری، ری جلد پڑھیں گے، نون یا زیر نی، یہاں پر ہمیں کھینچنا ہے، کہاں لمبا کرنا ہے، نی میں، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، تو ان دونوں کو ہم جلد ادا کریں گے، ارینی۔ اب یہاں پر یہ بھی غور کرنا ہے کہ را کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو کیسا پڑھنا ہوتا ہے، باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ را کے بارے میں یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ را کے اوپر کبھی بھی زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھنی ہے، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھنی ہے، تو یہاں پر باریک پڑھیں گے، ارینی، ارینی، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہاں پر کھینچنا کہاں ہے، نی میں کھینچنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے۔ اب اس کا میں اجرا ہجے پہلے بتاتی ہوں، اس کے بعد رواں اور اجرا بھی۔ حمزہ زبر
را زیر ری، نون یا زیر نی، ارینی ارینی ارینی، را بھی باریک اور نی میں کھینچنا بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کوئی لوگ سوچیں گے کہ ہم نے الف کو حمزہ کیوں پڑھا، تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں جنہیں نہیں پتا انہیں بھی بتا دیتی ہوں کہ جس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش یا کوئی سمبل، کوئی سائن یعنی کہ جزم کا یا تشدید کا کسی طرح کا کوئی سائن آ جائے یا کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں ہوتا، اسے حمزہ بولنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ الف تب بولیں گے جب اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو تب الف بولیں گے۔ جیسے کہ فور ایگزامپل یہاں پر دیکھیں، یہ الف ہے نا، خالی ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، اس کو الف بولیں گے۔ لیکن اس کے اوپر کچھ بھی آ جائے، زبر زیر پیش جزم تشدید کچھ بھی آ جائے تو پھر اسے ہم حمزہ بولیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب اس کا ہجے ہم نے کیا، اب اجرا کس طریقے سے کرنا ہے وہ دیکھیں۔ آ حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے آ۔ ری را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچے، جیسے اری نی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ارینی ارینی ارینی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں پورے کا ہجے، رواں اور اجرا سب بتاؤں گی۔ میرے چینل پر بہت ہی تفصیل سے میں پڑھا رہی ہوں اور ہر ایک ایک کا اجرا ہجے رواں سب کراؤں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی۔ بس میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرما لے۔ آگے چلیں گے، یہ کیا ہے؟ کتابی کتابی۔ غور کرے، کاف کو ہم نے جلد ادا کیا، تا کو ہم نے کھینچا، بی کو ہم نے کھینچا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ تا میں ہو رہا ہے الف مدہ اور یا یہاں پر بی میں ہو رہا ہے یا مدہ، دونوں جگہ مدہ ہی ہو رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ ہے الف مدہ اور یہ ہے یا مدہ، کھینچنا دونوں کو برابر ہے۔ تو جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کاف کو جلد پڑھیں گے، تا میں کھینچیں گے، بی میں کھینچیں گے۔ کتابی کتابی، سمجھ آ رہی؟ تابی، کی کو جلد ادا کریں گے، کی میں آواز کو معروف رکھنی ہے۔ کتابی کوئی اگر اس طریقے سے پڑھتا ہے تو غلط ہے، کتابی کتابی۔ کیا غلطی کی اس نے کہ کاف کو مجہول پڑھ دیا، کاف کے نیچے جو زیر کی حرکت ہے اس کی آواز کو مجہول کر دیا۔ تو ہمیں کیا پڑھنا ہے جو کہ کریکٹ ہے؟ کتابی۔ اب ہجے کرتے ہیں، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی کتابی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب اس کا اجرا کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی دیکھیں۔ یہاں پر آ جائیں، کی کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچے، جیسے کی۔ تا الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کتا۔ بی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کتابی کتابی کتابی۔ میں ایک ایک لفظ کو 3 ٹائمز بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو بالکل ذہن نشی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو لمبی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن ہر ایک کا ہم اجرا سیکھیں گے آج۔ نیچے آ جائے، اجیبو اجیبو، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، با پیش بو،
اجیبو، تو یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر پیش ہے، اسے جلد پڑھیں گے، اور با کے اوپر بھی پیش ہے، جلد پڑھیں گے۔ کھینچنا کہاں ہے ہمیں؟ مڈل میں، یعنی کہ بیچ میں۔ تو اجیبو، اجیبو، اجیبو۔ بعض اوقات لوگ جب پڑھتے ہیں نا تو پڑھتے اجیبو، بو کو بھی کھینچ دیتے۔ تو آواز میں ہمیں کنٹرول رکھنی ہے کہ کہاں پر یا مدہ ہے اور کہاں پر الف مدہ ہے، وہیں پر کھینچنا ہے۔ باقی کہیں پر زبر زیر پیش آتی ہے تو وہاں پر اپنی آواز میں کنٹرول رکھنا ہے اور دبانا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی لمبا ہو جائے۔ تو اجیبو ہو گیا، سمجھ آگئی۔ اب یہاں پر کریں گے اس کا ہجے۔ حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، با پیش بو، اجیبو۔ اب دیکھیں یہاں پر اپنی آواز معروف رکھیں، مجہول نہ ہو۔ مجہول کس طریقے سے ہوتا ہے؟ پڑھتے ہیں لوگ اوجیبو، اوجیبو، جو اوجیبو پڑھتے ہیں نا وہ مجہول پڑھ رہے، جو کہ غلط ہے۔ اپنی آواز کو معروف بنائیں، اوجیبو، 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 یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اوجیبو اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا اجرا کر لے۔ او حمزہ کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے، جیسے او۔ جی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے اوجی۔ بو با کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے، جیسے اوجیبو، اوجیبو، اوجیبو۔ تو آج ہم لوگوں نے یہاں تک کیا ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم یہاں سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، پورے کا اجرا، ہجے اور رواں بھی پڑھیں گے۔ ابھی لیپ ٹاپ کی بیٹری کچھ ڈاؤن ہو گئی ہے، تو ابھی کلاس میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آج کا جو کلاس ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے مزید علم سے نوازے، اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں، اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگ جو سیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں، کہیں جا کر نہیں سیکھ سکتے، وہ اس کے تھرو، ویڈیو کے تھرو سیکھ لے۔ کچھ نہ آنے سے بہتر ہے کہ کچھ بھی آ جائے، ہے نا، پورا نہ آئے لیکن کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی تو درست ہو جائے گی قرآن۔ تو اس کو شیئر کرے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اور خوب مشق کرے، خوب قرآن کے پیچھے اپنا وقت دے اور خوب محنت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے سے اچھا قرآن پڑھنے والا سکھا دے، اور ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔